السلام علیکم۔ باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ حال ہی میں اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد قطر نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا قدم ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ بالکل، خاص طور پر خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ بہت بہت بڑا قدم ہے۔ یقیناً۔ اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، اس کو سمجھنا آج بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یوٹیوب چینل دی اکانومی رپورٹس کے ایک تجزیے پر مبنی ہے۔ جی، انہوں نے اس معاملے کے کافی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی تجزیے کی روشنی میں سمجھیں کہ بھئی قطر نے یہ فیصلہ آخر کیا کیوں، اور پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اور کیا یہ صرف ان دو ملکوں تک محدود رہے گا یا اس کے اثرات پورے خطے پر یا شاید عالمی سطح پر بھی ہوں گے۔ یہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آج۔ تو بات شروع کرنے کے لیے جو سب سے آپ کہیں دلچسپ سوال ہے وہ شاید یہی ہے کہ ایسے وقت میں جی، جب مشرق وسطیٰ میں اتنی کشیدگی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، قطر جیسا ٹھیک ہے چھوٹا ملک ہے لیکن دولت مند بہت ہے، بے پناہ دولت ہے، وہ اچانک پاکستان کی جو کہ اس وقت معاشی طور پر کافی مشکل میں ہے، جی، اس میں اتنی بڑی رقم کیوں لگا رہا ہے؟ صحیح۔ یہ صرف بزنس ڈیل نہیں لگتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ڈالر اور سینٹ کا حساب نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ تو تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اسرائیل کے حملے نے تو پورے مشرق وسطیٰ میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ فوجی کشیدگی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور سیاسی سطح پر بھی جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ درست۔ اور ایسے ماحول میں تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ممالک ہوں یا سرمایہ کار، وہ ذرا محتاط ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بالکل، انتظار کرو اور دیکھو والی پالیسی اپناتے ہیں۔ لیکن قطر، جسے ہم اکثر آپ نے کہا ایک مالیاتی مرکز یا سفارتی ثالث کے طور پر زیادہ جانتے ہیں، جی، ثالثی میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے بالکل الٹا کیا۔ بجائے پیچھے ہٹنے کے، انہوں نے آگے بڑھ کر پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اچھا، تو پھر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پاکستانی کیوں، اور بھی تو ممالک ہیں جنہیں پیسے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں، پاکستان کی جو پوزیشن ہے نا، وہ کافی منفرد ہے۔ ایک تو اس کا جغرافیائی محل وقوع، وہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا اس کی فوجی طاقت، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا جو شاید اس وقت سب سے اہم ہے، وہ ہے پاکستان کی شدید معاشی ضرورت، سرمایہ کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل گئیں۔ جی، تو قطر کا یہ قدم صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں ہے، یہ دنیا کو ایک اشارہ بھی ہے، ایک سگنل ہے کہ شاید خطے میں جو پرانے اتحاد ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں اور نئے توازن بن رہے ہیں۔ بالکل، نئے توازن بن رہے ہیں۔ اور یہ پیغام بھی ہے کہ پیسہ اب صرف منافع کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اثر و رسوخ، اسٹریٹجک مقاصد ان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب سر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یقیناً۔ ایک معیشت جو پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، زر مبادلہ کے ذخائر یعنی فورن کرنسی وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، نازک صورتحال ہے۔ ایسے میں یہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، یہ تو واقعی ایک لائف لائن لگتی ہے، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ یہ سہارے سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف وقتی مدد نہیں ہے۔ قطر سے جو یہ رقم آئے گی وہ فوری طور پر جو مالیاتی دباؤ ہے پاکستان پر، اسے کم کر سکتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ پاکستان کو ایک موقع دے گی کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر پر، جیسے سڑکیں، بجلی کے منصوبے وغیرہ، ان پر توجہ دے، اپنی کرنسی کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے۔ اور عالمی سطح پر بھی شاید ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے۔ جی، خود کو ایک اہم ملک کے طور پر پیش کرنے کا موقع ملے گا جسے نظر انداز کرنا مشکل ہو۔ اور جو ادائیگیوں کا توازن بگڑا ہوا ہے، یعنی ملک سے باہر جانے والا پیسہ اور اندر آنے والا پیسہ، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ یعنی اگر عام آدمی کی زبان میں بات کریں تو نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں، توانائی کے نئے منصوبے لگ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی آ سکتی ہے۔ جی، یہ ممکنہ فوائد ہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات، IMF جیسے اداروں پر جو انحصار ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے قرضوں کے ساتھ شرائط بہت سخت ہوتی ہیں۔
یہ امکان بالکل موجود ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ رقم کتنی بڑی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی علامتی رقم نہیں ہے، نہیں، اربوں ڈالر ہیں۔ اربوں ڈالر۔ یہ واقعی معاشی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ روپے کی قدر کو سہارا مل سکتا ہے۔ جو سرمایہ کاروں کا اعتماد خراب ہوا تھا وہ شاید کچھ بحال ہو سکے۔ اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی تو ہوگا نا؟ وہ کیا؟ مطلب عوام جو IMF اور دوسرے اداروں کی سخت شرائط سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے ایک مسلم ملک کی طرف سے یہ سرمایہ کاری، یہ شاید خیرات نہیں بلکہ ایک طرح کی شراکت داری کا احساس دلائے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ عوامی تاثر بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا حقیقت پسند بھی رہنا ہوگا۔ اچھا؟ اتنی بڑی رقم بغیر کسی آپ کہیں توقعات کے تو نہیں آتی نا۔ قطر کوئی خیراتی ادارہ تو ہے نہیں۔ نہیں، ظاہر ہے یہ سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، اور سرمایہ کاری ہمیشہ کی جاتی ہے لیوریج حاصل کرنے کے لیے، اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، لیوریج، یعنی یہ صلاحیت کہ آپ دوسرے ملک کے فیصلوں پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہو سکیں؟ جی بالکل، یہی مطلب ہے۔ تو یہاں سے پھر بات صرف معیشت کی نہیں رہتی، یہ سیاست اور جیو پالیٹکس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یقیناً۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کے اقدامات پر پوری مسلم دنیا میں شدید غصہ ہے، قطر کی یہ سرمایہ کاری ایک طرح کا ایک خاموش پیغام ہے؟ اسے اس طرح بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرف تو ایک مسلم اکثریتی ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے، اور دوسری طرف جو امریکہ اور اسرائیل کے مفادات پر مبنی ایک علاقائی نظام بنا ہوا ہے، اسے ایک طرح کا چیلنج بھی ہے۔ دلچسپ۔ قطر ہتھیار نہیں بھیج رہا، وہ پیسہ بھیج رہا ہے۔ یہ ہے سافٹ پاور کا استعمال۔ سافٹ پاور یعنی فوجی طاقت کے بجائے معاشی طاقت سے اثر و رسوخ قائم کرنا۔ بالکل، وہ طویل مدتی معاشی تعلقات بنا رہا ہے جو مستقبل میں اس کے کام آئیں گے۔ وہ تنہائی پیدا نہیں کر رہا، وہ تعلقات بنا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سرمایہ کاری سے قطر کو پاکستان کے اندر ایک مضبوط آپ کہیں سیاسی اور اسٹریٹجک پوزیشن مل جائے گی۔ امکان تو یہی ہے۔ وہ پاکستان کے ان فیصلوں پر اثر ڈال سکتا ہے جو قطر کے لیے اہم ہوں۔ دیکھیے، پیسہ جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ شرائط آتی ہیں۔ کبھی وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی نہیں لکھی ہوتی، لیکن توقعات ضرور ہوتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک مخمصہ، ایک ڈیلیما والی صورتحال بھی تو بناتا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف تو یہ موتا ہے کہ وہ IMF جیسے مغربی اداروں کی سخت شرائط سے نکلیں۔ ان شرائط کے ساتھ اکثر عوام پر بوجھ ڈالنے والے فیصلے جڑے ہوتے ہیں۔ جی، یہ بات تو ہے۔ قطر کا طریقہ شاید زیادہ نرم لگے، شراکت داری والا لگے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف کیا یہ خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان مغربی کنٹرول سے نکل کر قطر کے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے دائرے میں چلا جائے؟ کیا یہ حقیقی آزادی ہوگی یا صرف انحصار کی شکل بدل جائے گی؟ مطلب ایک آقا سے جان چھڑا کر دوسرے کے پاس چلے گئے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ عوامی سطح پر تو یہ سرمایہ کاری ایک جیت، ایک کامیابی لگے گی۔ بالکل۔ لیکن پس پردہ یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کے سرمایہ کے ساتھ ہمیشہ طویل مدتی توقعات ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ کیا اب اسلام آباد کے اہم فیصلوں میں دوحہ کی رائے کا وزن ہوگا؟ مثال کے طور پر کیا یہ مالی شراکت داری پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوگی؟ ایران کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں، یا خود اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی گہری باتیں ہیں۔ تو یہ صرف ایک بزنس ڈیل سے کہیں زیادہ ہے، یہ عالمی طاقت کے کھیل میں ایک چال ہے۔ بلا شبہ۔ اور خاص طور پر اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد یہ قدم اٹھانا، یہ تو ایک بہت واضح سیاسی پیغام لگتا ہے۔ بالکل، یہ پیغام دیتا ہے کہ قطر خطے میں جو امریکہ اور اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر ہے اسے چیلنج کرنے کو تیار ہے، اور مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہونے کو تیار ہے۔ یہ ایک طرح سے واشنگٹن کے اثر سے باہر نکل کر کام کرنے کی کوشش بھی ہے۔ جی ہاں، دوحہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کے لیے مغرب کی اجازت نہیں چاہیے، ہم خود فیصلے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے تو اس کے نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، کئی سالوں سے پاکستان ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف مغربی قرض دندگان کو خوش رکھنا ہے، دوسری طرف اپنی خود مختاری بھی بچانی ہے۔ جی، یہ بیلنس کرنا بہت مشکل رہا ہے۔ قطر کی یہ پیشکش اس پورے منظرنامے کو بدل سکتی ہے۔ یہ اسلام آباد کو IMF جیسے اداروں پر جو مکمل انحصار ہے
اسے نکلنے کا ایک راستہ دکھاتی ہے۔ اور IMF کی شرائط اکثر ملک کے اندر سیاسی بے چینی کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل۔ تو قطر کے حمایت سے پاکستان کو صرف مالی ریلیف نہیں ملتا، بلکہ وہ اپنے عوام کو بھی یہ پیغام دے سکتا ہے کہ بھئی مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے دوست بھی ہیں، صرف قرض دینے والے نہیں جو بدلے میں سخت شرائط عائد کریں۔ اور اس علامتی پہلو کی اہمیت وہ پیسے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تو ہے۔ کیا اس قدم کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک طرح کی نافرمانی نہیں سمجھا جائے گا؟ سمجھا جا سکتا ہے، اور شاید قطر یہی چاہتا بھی ہے۔ جہاں اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ خطے میں ایک غیر متناسب طاقت رکھتا ہے، تو پاکستان کو مضبوط کر کے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کر کے دوحہ ایک ایسے مسلم اکثریتی ملک کی پوزیشن کو بہتر بنا رہا ہے جس کے پاس فوجی طاقت بھی ہے اور سیاسی اثر و رسوخ بھی۔ یہ دنیا کو ایک یاد دہانی ہے کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں جو اتحاد ہیں وہ پتھر پر لکیر نہیں ہے، وہ بدل سکتے ہیں، اور جب وہ بدلتے ہیں تو عالمی سیاست کا توازن ہل جاتا ہے۔ قطر کے اس قدم میں جو چیز اسے اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ صرف رقم نہیں ہے بلکہ طریقہ ہے۔ یعنی ایک ایسے وقت میں جب عالمی طاقت کا اظہار اکثر ہتھیاروں سے، پابندیوں سے، فوجی دھمکیوں سے ہوتا ہے، قطر نے سافٹ پاور کا راستہ چنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے گولیوں کی زبان نہیں، سرمایہ کی زبان استعمال کی ہے۔ یہ صرف سرمایہ کاری نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک چوائس ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اثر و رسوخ صرف فوج سے نہیں بنتا، معیشت کی پہنچ سے بھی بنتا ہے۔ تو یہ معاشی ریاستی ہنر یا اکنامک اسٹیٹ کرافٹ کا مظاہرہ ہے؟ بالکل۔ قطر جیسے ممالک جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ اپنی معاشی طاقت کو اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس سافٹ پاور کا ایک خاص فائدہ بھی ہے، ہتھیار تو تباہی لاتے ہیں جبکہ سرمایہ کاری تعمیر کرتی ہے۔ ہاں، یہ اپنے پیچھے سڑکیں، ہسپتال، نوکریاں، تجارتی نیٹ ورک چھوڑتی ہے۔ یہ چیزیں ممالک کو لمبے عرصے تک جوڑے رکھتی ہیں۔ بالکل۔ قطر بحران کے وقت پاکستان میں پیسہ لگا کر یہ یقینی بنا رہا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ آج کی جنگی سرخیوں سے کہیں زیادہ دیر تک رہے۔ قطری سرمائے سے چلنے والی فیکٹری یا بجلی گھر یہ ایسے تعلقات بناتے ہیں جو ہتھیار کبھی نہیں بنا سکتے، اور یہ تعلقات آسانی سے ٹوٹتے بھی نہیں۔ جی نہیں، یہی چیز اس قسم کی طاقت کو بہت مؤثر بناتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی تو یہ تجربہ مغربی طاقتوں کے رویے سے بہت مختلف ہوگا۔ اس طرح مغرب نے تو اکثر دباؤ ڈالا ہے، پابندیاں لگائی ہیں یا ایسے قرضے دیے ہیں جن کے ساتھ سیاسی شرائط جڑی ہوئی تھیں۔ جی، یہ تاریخ رہی ہے۔ جبکہ قطر وسائل پیش کر رہا ہے، بظاہر ایک شراکت داری کے طور پر۔ یہ فرق عوام ضرور محسوس کریں گے۔ بالکل، بیانیہ بدل جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف بیرونی قرض دہندگان پر انحصار کا احساس ہے، دوسری طرف ایک ایسے اتحادی کے ساتھ تعاون کا تاثر ہے جو ثقافتی اور مذہبی طور پر بھی قریب ہے۔ یہ مجبوری سے زیادہ یکجہتی کا احساس دلاتا ہے۔ اور سیاست میں تاثر، پرسیپشن سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر لوگ محسوس کریں کہ ان کا ملک غیر ملکی طاقتوں کے سامنے جھک نہیں رہا بلکہ دوستوں کی مدد سے کھڑا ہو رہا ہے تو خود مختاری کا احساس مضبوط ہوتا ہے، چاہے معاشی نثار کسی نہ کسی شکل میں رہے۔ جی، چاہے وہ رہے۔ اس میں ایک طویل مدتی سوچ بھی نظر آتی ہے۔ سافٹ پاور استعمال کر کے قطر اسرائیل یا امریکہ سے براہ راست ٹکرانے سے بچ جاتا ہے، صحیح، لیکن پھر بھی ان کے اقدامات پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتا ہے۔ وہ وہاں پیسہ لگا رہا ہے جہاں دوسرے ہچکچا رہے ہیں۔ اس سے اسے پاکستان میں خیر سگالی ملتی ہے اور مسلم دنیا میں عزت۔ اس طرح دوحہ ایک گولی چلائے بغیر اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ سبق یہ ہے کہ جو ممالک معاشی طاقت کو ذہانت سے استعمال کرنا جانتے ہیں وہ خاموشی سے عالمی سیاست کی سمت بدل سکتے ہیں، اور اپنے پیچھے تباہی نہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہوئے اتحاد چھوڑ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ جو قطر کا فیصلہ ہے اسرائیل حملے کے بعد پاکستان میں اربوں ڈالر لگانے کا، یہ صرف ایک مقامی یا علاقائی واقعہ نہیں لگتا مجھے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے یہ ایک بڑی عالمی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ شاید عالمی طاقت کا توازن مغرب سے ہٹ رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے۔ کئی دہائیوں تک تو مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ، بین الاقوامی مالیات، سیاست، سلامتی، ہر چیز پر چھائی رہی۔ جی، خلیجی ممالک
خود مختار سرمایہ کاروں کے طور پر ابھر رہے ہیں، چین جیسی طاقتوں کا اثر بڑھ رہا ہے، یہ سب ایک مختلف مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو قطر کی یہ سرمایہ کاری صرف ایک مثال ہے، ایک متبادل عالمی نظام کی طرف اشارہ، جہاں مسلم ممالک وسائل سے مالا مال معیشتیں، علاقائی طاقتیں مل کر مغرب کی معاشی حکمرانی کو چیلنج کر رہی ہیں۔ یہ ایک امکان تو ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب پیسے کا رخ بدلتا ہے نا تو طاقت بھی ہاتھ بدلتی ہے، بالکل، طاقت بھی ہاتھ بدلتی ہے۔ اور پاکستان اس تبدیلی کے بالکل مرکز میں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، سالہ سال اس کی معیشت IMF سے جڑی رہی، مغربی امداد پر انحصار کرتی رہی، جس کے ساتھ شرائط آتی تھی۔ جی۔ اب خلیجی سرمایہ کی آمد ایک بالکل مختلف ماڈل کا دروازہ کھول رہی ہے، اور اگر اس میں آپ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ والی سرمایہ کاری بھی شامل کر لیں تو تصویر اور واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو کیا اگر قطر یہ ثابت کر دے کہ اس قسم کی سرمایہ کاری بغیر مغربی شرائط کے استحکام اور ترقی لا سکتی ہے؟ تو یہ دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ بالکل، وہ ممالک جو مغرب کے دباؤ سے تنگ ہیں وہ بھی شاید غیر مغربی ذرائع سے سرمایہ اور تعاون حاصل کرنے کی طرف دیکھیں۔ اور صرف یہ امکان ہی یہ عالمی معیشت کی جو حرکیات ہیں انہیں بدل سکتا ہے۔ اس اقدام کی علامتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ قطر کے لیے بحران کے وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ مسلم دنیا میں اس کی قیادت کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ جی۔ اور پاکستان کے لیے یہ سرمایہ کاری قبول کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری بقا کا فیصلہ صرف واشنگٹن یا برسلز میں نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک واضح پیغام دیتی ہیں کہ متبادل موجود ہیں، اور ان متبادلات میں مالی وزن بھی ہے اور سیاسی معنی بھی۔ اور یہ اس خیال کو کمزور کرتا ہے کہ صرف مغربی طاقتیں ہی دنیا میں استحکام اور ترقی لا سکتی ہیں۔ جی، وہ خیال جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عالمی نظام کو بنایا تھا، وہ اب چیلنج ہو رہا ہے۔ تو بڑا سوال پھر یہ ہے کہ یہ جو اتحاد کی نئی لہر ہے، یہ کہاں تک جائے گی؟ کیا قطر کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی یہ بھی پاکستان جیسے ممالک کی مدد کے لیے آگے آئیں گے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا چین اور روس اسے خطے میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھانے کا ایک موقع سمجھیں گے؟ یہ سارے امکانات ایک کثیر قطبی، ایک ملٹی پولر دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں کوئی ایک طاقت یا بلاک اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ تو قطر کے یہ اربوں ڈالر صرف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عالمی سیاست کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے جو سرمایہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اسٹریٹجک تعلقات بناتے ہیں، اور جب پرانی طاقتیں ہچکچاتی ہیں تو تیزی سے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو چند موٹی باتیں سامنے آتی ہیں۔ جی۔ پہلی تو یہ کہ قطر کی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے فوری معاشی ریلیف ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ گہری اسٹریٹجک اور سیاسی توقعات بھی جڑی ہیں۔ بالکل، یہ کوئی مفت کا لنچ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ قطر کی طرف سے سافٹ پاور کا ایک بہت مؤثر مظاہرہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ عالمی اثر و رسوخ کے لیے سرمایہ بطور ہتھیار کیسے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات، یہ واقعہ عالمی طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی ایک واضح علامت ہے، جہاں غیر مغربی طاقتیں اور اتحاد زیادہ اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ بالکل درست۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ معیشت، سیاست اور طاقت یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک میں تبدیلی آئے گی تو دوسروں پر اثر لازمی ہوگا۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اس سرمایہ کاری کے حقیقی معنی کیا ہوں گے؟ کیا یہ اسے واقعی معاشی خود مختاری کی طرف لے جائے گی، یا یہ اسے ایک نئی قسم کی اسٹریٹجک انحصاری میں مبتلا کر دے گی؟ یہ آنے والے وقت میں خطے کے مستقبل کو کس طرح تشکیل دیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید ہمیں آنے والے مہینوں اور سالوں میں ہی ملیں گے۔